سورہ اعراف اس کی آیات 148 سے 151، یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور آپ کی قوم کے حوالے سے، بڑا سننے والا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ واقعہ ارشاد فرمایا، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھڑ گائے کی طرح آواز کرتا۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ کیا نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ بات کرتا ہے اور نہ انہیں کچھ راہ بتائے، اسے لیا اور وہ ظالم تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جب پچھتائے اور سمجھے کہ ہم بہکے بولے، اگر ہمارا رب ہم پر مہر نہ کرتا اور ہمیں نہ بخشے تو ہم تباہ ہوئے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا غصے میں بھرا جھنجھلایا ہوا، کہا، تم نے کیا بری میری جانشینی کی، میرے بعد کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی اور تختیاں ڈال دیں، اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا، کہا، اے میری ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ عرض کی، اے رب میرے، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر لے لے، اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات میں جو واقعہ بیان ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، تو ان کے جانے کے 30 دن بعد سامری نے بنی اسرائیل سے وہ تمام زیورات جمع کر لیے جو انہوں نے اپنی عید کے دن قبطیوں سے استعمال کی خاطر لیے تھے۔ فرعون چونکہ اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہو چکا تھا، اس لیے یہ زیورات بنی اسرائیل کے پاس تھے، اور سامری کی حیثیت بنی اسرائیل میں ایسی تھی کہ لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے
اور اس پر عمل کرتے تھے۔ سامری چونکہ سونے کو ڈھالنے کا کام کرتا تھا، اس لیے اس نے تمام سونے چاندی کو ڈھال کر اس سے ایک بے جان بچڑا بنایا۔ پھر سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سم کے نیچے سے لی ہوئی خاک اس بچڑے میں ڈالی تو اس کے اثر سے وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو گیا، اور بقول دیگر وہ سونے ہی کا بچڑا تھا اور گائے کی طرح ڈکارنے لگا۔ سامری کے بہکانے پر بنی اسرائیل کے 12,000 لوگوں کے علاوہ بقیہ سب نے اس بچڑے کی پوجا کی۔ یہ لوگ اتنے بے وقوف اور کم عقل تھے کہ اتنی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ بچڑا نہ تو ان سے سوال جواب کی صورت میں کلام کر سکتا ہے، نہ انہیں رشد و ہدایت کی راہ دکھا سکتا ہے، تو یہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ حالانکہ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ رب وہ ہے جو قادر مطلق، علیم، خبیر اور ہادی ہو، اور نبی کے واسطے سے مخلوق سے کلام فرمائے۔ بچڑا چونکہ راہ ہدایت نہ دکھا سکتا تھا، اس اعتبار سے وہ جماد کی طرح تھا۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کر کے ایسے عاجز و ناقص بچڑے کو پوجا تو وہ ظالم ٹھہرے۔ پھر جب اپنے اس کرتوت پر شرمندہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ وہ یقیناً گمراہ ہو گئے تھے تو کہنے لگے، اگر ہمارے رب عز و جل نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب عز و جل کی مناجات سے مشرف ہو کر کوہ طور سے اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تو بہت زیادہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دے دی تھی کہ سامری نے ان کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ آپ کو جنجلاہٹ اور غصہ سامری پر تھا، نہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ انہیں سامری نے گمراہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا کہ شرک کرنے لگے اور میرے تورات لے کر آنے کا انتظار بھی نہ کیا۔ دوسرے قول کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام اور اپنی قوم کے ان لوگوں سے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہ کی تھی فرمایا، تم نے میرے بعد کتنا بڑا کام کیا کہ لوگوں کو بچڑا پوجنے سے نہ روکا۔ کیا تم نے اپنے رب عز و جل کے حکم میں جلدی کی اور میرے تورات لے کر آنے کا انتظار نہ کیا؟ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈال دی اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کا ایسی بدترین معصیت میں مبتلا ہونا نہایت شاق اور گراں ہوا۔ تب حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، میں نے قوم کو روکنے اور ان کو واعظ و نصیحت کرنے میں کمی نہیں کی، لیکن قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جس سے وہ خوش ہوں، اور مجھے ظالموں کے ساتھ شمار نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا عذر قبول کر کے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، اگر ہم میں سے کسی سے کوئی افراط یا تفریط ہو گئی تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی خاص رحمت میں داخل فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعا آپ علیہ السلام نے اس لیے مانگی کہ دوسرے لوگ یہ سن کر خوش نہ ہوں کہ بھائیوں میں چل گئی، اور اس کے ساتھ یہ وجہ بھی تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا غم
غلط ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بچڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو دینی حمیت اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک پر غیرت کی وجہ سے شدید غضبناک ہوئے اور اجلت میں تورات کی تختیاں زمین پر رکھ دیں تاکہ ان کا ہاتھ جلدی فارغ ہو جائے اور وہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ سکیں۔ اسے قرآن پاک میں ڈالنے سے تعبیر کیا گیا۔ اس ڈالنے میں کسی بھی طرح تورات کی تختیوں کی بے حرمتی مقصود نہ تھی، اور وہ جو منقول ہے کہ بعض تختیاں ٹوٹ گئیں تو اگر وہ درست ہے تو وہ اجلت میں زمین پر رکھنے کی وجہ سے ٹوٹی ہوں گی، نہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غرض تھی اور نہ ہی ان کو یہ گمان تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ یہاں پر صرف دینی حمیت اور فرط غضب کی وجہ سے جلدی میں ان تختیوں کو زمین پر رکھنا مراد ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے میں آپ کس قدر مضبوطی کے ساتھ آپ جو ہے وہ قدم اٹھاتے۔ آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ جب آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے بھائی نے بنی اسرائیل کو نہ وہ روک پائے کمزوری کی وجہ سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ صرف اپنے بھائی پر آپ غضبناک ہوئے بلکہ اپنی قوم سے بھی آپ بہت زیادہ آپ غصے میں آئے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے تو انشاءاللہ الکریم یہ پھر ہم آگے پڑھیں گے بھی۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے پڑھا سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔